إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. بر محمد وآل محمد صلوات. ملتمس ہوں برادر بزرگوار آقا تقی ہاشمی صاحب قبلہ سے کہ وہ برسر ممبر ہوں اور مسائل فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا امام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے تمام شہدائے کربلا، شہدائے ملت اور اپنے اور تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دیا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ الذی سیرنا فی بلادہ وحملنا علی مراکبہ وطوالنا البعید وصرف عنا المحظور ودفع عنا المکروہ حتی ادخلنا هذه البقعة المبارکہ التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف. وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته. والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له وذلة العرش. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرا المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله المعصومين المقدسين المظلومين والمطهرين بنص القرآن الكريم ولا سيما على أبي الأئمة الهادين المهديين وسي رسول رب العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتاب الحكيم ومتقن كتاب العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوا على حبيب المصطفى وآله المجتبى.
محترم علماء کرام، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم ہم سب کے لیے واضح ہے، کہ جس میں حصر کر دی گئی انسان اور جنوں کی خلقت کو، کہ انسان اور جنوں کی خلقت کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کریں، میری عبادت کے علاوہ کوئی بھی مقصد ان کی خلقت کا نہیں ہے۔ اور پھر عبادت مطلب یعنی کسی کا عبد بن جانا، کسی کا غلام بن جانا، کسی کا بندہ بن جانا۔ دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، جب وہ کسی کو اپنا غلام بناتے ہیں، جب لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں، تو اس سے مقصد ان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان سے پیسہ لیتے ہیں، ان سے ہدایہ لیتے ہیں، ان سے رزق لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق، کہ بندہ بنانا مقصد تو ہے، اپنی عبادت کرانا مقصد تو ہے، لیکن میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، کوئی رزق کا مطالبہ نہیں ہے۔ وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ رزق کے علاوہ وہ مجھے کھانا کھلائیں یا میری خدمت کریں، یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے، اس کا جو غرض و غایت اور فائدہ ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کے رزق، کسی قسم کے فائدے، کسی قسم کے نفع کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارے کا سارا جو نفع ہے، یہ سارے کا سارا جو فائدہ ہے، وہ انسان کے لیے ہے۔ انسان سے ہٹ کے اللہ کی نگاہ میں اپنا کوئی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نقطہ مقدماتی گفتگو میں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا کہ عبادت جو ہمارے نزدیک ہے، عوام کے لیے جو عبادت کا مقصد جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے نماز اور روزہ۔ یعنی ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم فقط نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، یا اس طرح کی جو اور عبادت ہے جیسے حج ہوگی، یہ کریں۔ عبادت کا یہ جو معنی ہے، اس معنی کو ہم اپنی فقہ میں عبادت بالمعنی الاخص کہتے ہیں، کہ ایک ایسی عبادت کہ جس میں قصد قربت شرط ہے، جس میں جو ہے وہ دیگر شرائط بھی موجود ہیں۔ اگر قصد قربت نہ ہو، قربتاً الی اللہ کا مقصد نہ ہو، یہ نیت نہ ہو، تو یہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور عبادت کا معنی ہے کہ جسے عبادت بالمعنی العام کہتے ہیں، کہ جس کے تحت میرا یہاں پہ مجلس پڑھنا، آپ کا یہاں پہ مجلس سننا، بانی مجلس کا نیاز کا اہتمام کرنا، یہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت بالمعنی عام کیا مطلب؟ کہ انسان کی زندگی کا کوئی کام، کوئی فعل یا کوئی ترک، اگر اس کا مقصد جو ہے وہ رضائے الہی ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اس میں ہمارا سونا بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس لیے سو رہے ہیں، اس لیے آرام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو راحت ملے اور تاکہ ہم دین کی خدمت کر سکیں، علم دین حاصل کر سکیں، اللہ کی مزید جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کر سکیں، اس کے اسلام کو پھیلا سکیں، تو یہ ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا خاموش رہنا، ہمارا کھانا پینا، حتیٰ کہ جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جانا، یہ سب جو ہے وہ مقصد انسان کا عبادت بن جاتا ہے، اگر ان کے پیچھے مقصد اور غرض و غایت کیا ہو کہ اللہ کے دین کو پھیلانا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ ساری کی ساری جو اطاعتیں ہیں یہ کیا بنتی جائیں گی؟ عبادت بنتی جائیں گی۔ اور ہم اپنی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ توسلیات کہتے ہیں، کہ جو توسل ہوتا ہے، توسلیات صاد سے ہے، کہ جس میں قصد قربت شرط نہیں ہوتی، لیکن اگر قصد قربت کیا جائے تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ مقدمہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا، تو اب میں جس عبادت کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ عبادت ہے ابتلاء اور آزمائش۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ان خلقنا الانسان، سورہ انسان کی آیت نمبر 2، کہ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو من نطفۃ امشاج، ملے جلے مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے، ابتلا ہے، یعنی خلقت کے بعد جو ابتلا ہے، انسان کو جو آزمانا ہے، یہ اللہ نے اپنے نظام میں رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو آزمائش ہے، یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا سورہ بقرہ میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کہ ہم جو ہے وہ تمہیں آزمائیں گے۔ کون کون سی آزمائشیں؟ تمہیں خوف بھی لاحق ہوگا، بھوک بھی لگے گی، ونقص من الاموال پیسہ بھی تھوڑا ہوگا، والانفس جو اپنے تمہارے لوگ ہوں گے، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، والد ہو گئے، والدہ ہوگی، وہ بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، والثمرات جو دنیا کے پھل وغیرہ ہیں یہ بھی تھوڑے تمہیں ملیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری تمہاری آزمائشیں ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے جو ہے وہ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ انہی دو آزمائشوں کو بڑے واضح طریقے سے ذکر فرمایا کہ وَلَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے اموال میں بھی اور تمہارے انفس میں بھی۔ مال تمہارے پاس تھوڑا ہوگا تو یہ آزمائش ہے، یا مال زیادہ ہوگا تو یہ آزمائش ہے۔ اسی طریقے سے جو تمہارے اپنی اولاد ہے، تمہارے انفس ہیں، ان کے چلے جانے سے یا ان کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے تمہیں کیا ہے آزمایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے کیا بہت ساری آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان آزمائشوں کے بارے میں قانون یہ بیان کیا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان آزمائشوں کے اوپر جو لوگ صبر کریں گے، اللہ کی خاطر صبر کریں گے، ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اور کیسی بشارت ہے؟ کہ وہ صابرین کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا تو عارضی ہے، اس سے تو ہم نے چلے جانا ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جس طرح ایجار کے گھروں میں رہنے والے ہیں، ایجار کے گھر میں اگر دیوار خراب ہو جائے، چھت ٹوٹ جائے تو کسی کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ٹینشن، سب کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ تو عارضی گھر ہے، ہم نے تو یہاں سے کیا ہے چلے جانے۔ ٹینشن اس بندے کو ہوتی ہے جو اس گھر کو کیا سمجھ لے، مستقل سمجھ لے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب انہیں آزمائشیں ملتی ہیں، مال تھوڑا ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا، تو یہ یہی کہتے ہیں بھئی عارضی دنیا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، کون سا یہاں پہ رہنا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ جنہیں ذرا سی ٹینشن نہیں ہوتی کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ بن جائے، وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے کون سا یہاں پہ پکا رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہدایت عطا کر دی گئی ہے۔ یعنی دنیا کو ایجار کے گھر کی طرح سمجھنا اور پھر یہ کہہ دینا کہ کون سا ہم نے اس میں پکے رہنا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ وہ انسان کی نشانی بتائی کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی اس طرح سے عبادت بنتی ہے کہ پھر اللہ کا درود بھی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اچھا، دو آزمائشوں کو جو ہے وہ احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں کافی فوکس کیا گیا، اس کے علاوہ بھی ہیں، میں انہی دو کی چند ایک مثالیں جو ہے وہ بیان کر کے، کچھ روایات بیان کر کے جو ہے وہ ربط مصائب اور پھر مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شکریہ جان، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے۔ سورہ آل عمران کی 186 نمبر آیت میں پہلے کہا کہ تمہیں فی اموالکم، اموال کی آزمائش آئے گی، اور دوسری کہا کہ انفس کی آزمائش آئے گی۔ اموال کی آزمائش کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، پیسہ نہیں ہوتا، غریب اور فقر۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف کی 32 نمبر آیت ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے معیشت کو تقسیم کر دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور ہم نے کچھ لوگوں کے اوپر کچھ لوگوں کو درجات دے دیے، کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو تھوڑا دیا، کچھ کو بالکل غریب بنایا کہ کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ مقصد کیا ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض ایک دوسرے سے کام لیں، کیونکہ واضح ہے کہ اگر سب لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تو پھر مستری کون بنتا، پھر درزی کون بنتا، پھر جو ہے وہ انجینئر کون بنتا، کارخانے کون بناتا، پھر جو ہے وہ چکن ذبح کرنے والا کون ہوتا، کوئی بھی نہ ہوتا، یہ بجلی بنانے والا کون ہوتا، کوئی بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بیان کیا ہے کہ یہ جو ہم نے فرق رکھا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر جو درجات میں رفعت اور بلندی دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ بعض ایک دوسرے سے کام لیں، یہ ایک مقصد ہے۔
اور دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک کارخانے میں چلے جائیں اس میں کوئی بڑا بنایا جاتا ہے، سب اگر وہ بڑے منیجر بن جائیں تو کارخانے نہیں چلتا. تو یہ دنیا ایسے چلتی ہے. اور پھر اللہ نے جو ہے وہ اس میں یہ فرما دیا کہ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ جس کو تھوڑا دیا اس کے لیے بھی آزمائش، جس کو نہیں دیا اس کے لیے بھی آزمائش. لیکن روایات اہل بیت علیہ السلام میں صحیح و سند روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ یہ جو فقر اور غربت ہے اس کا ایک الگ طرح کا ثواب ہے، اس کی ایک الگ طرح کی کیا عظمت ہے. حشام بن سالم کی صحیح روایت ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ جا کے روایت ہوتی ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الفقر ازین للمؤمن من العذار علی خد الفرس، کہ یہ جو فقر ہے، یہ جو غربت ہے، مومن کے لیے بہت زیادہ باعث زینت ہے اس خوبصورت لگام سے کہ جو ایک گھوڑے کے رخسار کے اوپر ہوتی ہے. یعنی عربوں میں چونکہ گھوڑے ہوتے تھے خوبصورت لگام پہنتے تھے تو وہ خوبصورت جس کی لجام یا لگام ہوتی تھی، کہتے تھے کہ اس سے زیادہ بھی باعث زینت جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے، فقر ہے. یہ ایک جو ہے صحیح روایت ہے. پھر اسی روایت سے جو ہے وہ تائید ملتی ہے حفص بن غیاث کی یہ روایت کہ جس میں چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی مناجات یہ ہوتی تھیں کہ جس میں یہ فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اذا رأیت الفقر مقبلا، کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں فقر آ رہا ہے، غربت آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک راتب کیا ہوتا جا رہا ہے، بند ہوتا جا رہا ہے، فقل، تو تم کیا کہو، فقل مرحبا بشعار الصالحین، تو یہ کہو کہ اے صالحین کے شعار، اے صالحین کی علامت تمہیں ہم مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہو اسے. اور اگر اس کے الٹ ہو جائے، اس کے الٹ کیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہے، فقر کی بجائے کیا آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم کیا کہو کہ ذنب تعجل العقوبہ، کہ یہ ایک ایسا جو ہے وہ ذنب کا مطلب گناہ بھی ہے، غم کا مطلب ایک ایسی اینڈ بھی ہے، ایک ایسا اینڈ ہے کہ جس کی جو عقوبت ہے، جس کا عذاب کیا ہے، جلدی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ چھٹے امام نے جو ہے وہ امام نبی موسیٰ کی آزمائش کو جو ہے وہ ذکر فرما کے یہ واضح کر دیا کہ اگر مومن کے لیے باعث زینت ہے تو وہ کیا ہے، فقر ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ابی یعفور کی یہ بھی صحیح روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ان فقراء المسلمین یتقلبون فی ریاض الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، کہ جو مسلمان فقراء ہوں گے یہ جنت کے باغوں میں امیروں سے پہلے چلے جائیں گے. کتنا پہلے جائیں گے، 40 خریفاً، 40 خریف پہلے، ٹھیک ہے. ایک خریف کتنا ہوتا ہے، روایت میں ہے کہ ایک خریف جو ہے وہ 70 سنتاً، 70 سال کے کیا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. یعنی اب قیامت کے دن جو ہے وہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دونوں نیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں کن کو بھیجے گا، فقراء کو بھیجے گا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ امام علیہ السلام یہ فرماتے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول سے روایت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ جعل الفقر امانۃ عند خلقہ فمن سترہ اعطى اللہ مثل اجر صائم القائم، کہ فقر جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے مخلوق کے پاس، جو اسے چھپائے گا، کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، چھپائے گا اور صبر کرے گا تو پھر اللہ اسے اجر کیا دے گا کہ سارا دن اس کا روزے کی حالت میں لکھا جائے گا اور ساری رات اس کی قیام کی حالت میں لکھی جائے گی. اور پھر چھٹے امام جو ہے فرماتے تھے محمد بن حسین بن کثیر الخراز سے، اس سے کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام نے کہا کہ کیا تم بازار نہیں جاتے، اما تر الفاکہۃ تباع، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے پھل بیچے جا رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ہاں میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اما لیکن میں کیا وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں لیکن خرید نہیں پاتا، بازار جاتا ہوں پیسہ نہیں ہے، دیکھتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ فقال اما ان لک بکل ما تراہ فلا تقدر علی شرائہ حسنۃ، کہ ہر پھل کے اوپر جب تمہاری نگاہ پڑتی ہے لیکن تم خرید نہیں سکتے تو اس نگاہ پڑنے کے بدلے میں اللہ تمہارے لیے ایک نیکی کیا لکھ دیتے ہیں. تو یہ تو پھلوں کی بات ہے، پھلوں کی بجائے اگر گاڑیوں کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ اچھے گھر کی بات کریں، وہ گھر جو نزلے کی بجائے کہاں پہ ہوں، کسی اور احیاء میں ہوں، تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ اس کی کے لیے لکھی جا رہی ہوں گی. بس ایک جو ہے وہ آخری صحیح روایت بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں.
اچھا، شرط اس میں کیا ہے؟ شرط جو ہے وہ سکونی کی صحیح روایت ہے. اس میں امام نے فرمایا تھا کہ یا معشر المساکین طیبوا نفسا واعطوا اللہ الرضا من قلوبکم، اے مساکین، اے فقراء، اپنے نفسوں کو خالص کر دو اور اپنے دل سے اللہ کے اوپر راضی ہو جاؤ جو اللہ نے دیا ہے. تو یصبکم عز وجل علی فقرکم، تو پھر اللہ تمہارے فقر کے اوپر کیا ہے تمہیں ثواب دے گا. فإن لم تفعلوا، اگر ایسا نہ کیا، دل سے راضی نہ ہوئے، یہ بڑی اہم شرط ہے، ٹھیک ہے، دل سے راضی ہونا بڑا مشکل بات ہے. اگر دل سے راضی نہ ہوئے تو فلا ثواب لکم، تو پھر یہ جو جتنا ثواب ہوا ہے یہ تمہیں کیا ہے نہیں ملے گا. تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے راضی ہو جائے اور اسے فقراء کی زینت سمجھ کے راضی ہو جائے. اچھا، محمد بن مسلم کی صحیح روایت ہے اور یہی روایت سعدان کی بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ فقراء کے ساتھ اللہ جو ہے وہ کیا سلوک کرے گا. روایت ہے کہ ان اللہ عز وجل یلتفت یوم القیامت الی فقراء المؤمنین، کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے فقراء مؤمنین کی طرف توجہ کرے گا. شبیہم بالمعتذر الیہم، ایسے توجہ کرے گا گویا ان سے معافی مانگ رہا ہو، گویا ان سے معذرت کر رہا ہو. اور کیا فرمائے گا؟ فیقول وعزتی وجلالی ما افقرتکم فی الدنیا من حوالم بکم، کہ مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کہ دنیا میں نے تمہیں فقیر اس وجہ سے نہیں رکھا کہ تمہاری اہمیت نہیں تھی، تمہاری اہمیت نہیں تھی اس وجہ سے میں نے تمہیں دنیا میں نہیں رکھا، بلکہ میں نے اس وجہ سے رکھا کہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تمہیں بہت بڑے کیا ہے آزمائش سے گزار کے تمہیں انعام دینا چاہتا تھا. اب جب یہ گفتگو شروع ہو رہی ہوگی تو روایت کہتی ہے کہ فَيَقُولُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ یا رب ان اہل الدنیا تنافسوا فی دنیاہم، کہ اہل دنیا نے تو دنیا میں بڑی کیا ہے تنافسوا، بڑے ہی آرام کے دن گزارے ہیں. فنکحوا النساء، ایک نہیں نساء، ایک سے زیادہ کیا ہے خواتین سے نکاح کیے. ٹھیک ہے، یہی مولانا کی یہی ہے نا، جیسے پیسہ آ جائے تو دوسرا نکاح، زیادہ پیسہ آ جائے تو تیسرا نکاح. وَلَبِسُوا الثِّيَابَ الْلَيِّنَةَ، اور کہ جو نرم نازک کیا ہے لباس پہنے ان لوگوں نے. وَأَكَلُوا الطَّعَامَ، مزے سے کیا ہے کھانے کھائے. وَسَكَّنُوا الدُّورَ، اور عالیشان کیا ہے گھروں میں رہے. ٹھیک ہے. وَرَكِبُوا الْمَشْهُورَ مِنَ الدَّوَابِ، جو مشہور ترین سواریاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے کیا ہے آپ کیا کہیں گے ایمریٹس کے ٹکٹ کیا ہے کرا کے کیا ہے پاکستان اور ہندوستان جانے کے لیے. تو وہ ان لوگوں کی تو یہ حالت تھی. اب وہ بندہ کیا کہے گا؟ فَآتِنِي مِثْلَ مَا آتَيْتَهُمْ، اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں نے تو دنیا میں اتنی موجیں کی کہ کوئی سواری بڑی سے بڑی نہیں چھوڑی، کوئی کھانا انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر قسم کی کیا ہے خواتین سے نکاح بھی کر لیے، ہر قسم کے کپڑے بھی پہن لیے. ٹھیک ہے، آپ مزید بھی اضافہ کر لیں، ہر قسم کے موبائل استعمال کر لیے، نیٹ استعمال کر لیے. تو اب مجھے بھی کیا ہے ان جیسا اجر دے. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ وَلِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْكُمْ، کہ تمہارے لیے بھی اور تمہاری طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میں کیا دے رہا ہوں؟ مِثْلُ مَا أَعْطَيْتُ أَهْلَ الدُّنْيَا، اسی کی طرح دے رہا ہوں کہ جو میں نے تمام اہل دنیا کو دیا تھا. لیکن کتنا؟ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا إِلَىٰ أَنِ انْقَضَتْ، جب سے دنیا تھی اس وقت سے لے کر جب تک دنیا ختم ہو گئی، 70 ضعفاً، اس کے 70 گنا بڑھا کے میں تم سب کو کیا ہے عطا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے. اور اتنی فقر کی جو ہے وہ فضیلت ہے، غربت کی فضیلت ہے کہ جب صادق آل محمد نے یہ روایت پڑھی کہ الفقر الموت الاحمر، فقر کی مذمت کی روایات کہ فقر جو ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے. تو فقلت لابی عبداللہ علیہ السلام الفقر من الدینار والدرہم، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقر موت ہے، یہ وہ والا فقر ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو. فقال اللہ، ایمان فرمائے کہ نہیں، یہ جو ہم فقر کی مذمت کر رہے ہیں یہ پیسے کے نقص کی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ ولیکن الفقر من الدین، اس سے کیا مراد ہے کہ کسی کا اگر دین ناقص ہو گیا، دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے اس سے مراد ہے. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیں سارے مل کے. دوسرا جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ گرمی کا ماحول ہے، بس 2 روایتیں. اور وہ کون سی آزمائش ہے کہ جس کے اوپر انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ وہ کیا ہے کہ قریبیوں کا بچھڑ جانا. ٹھیک ہے. الکافی میں اور روایات میں جو ہے پورے باب باندھے جاتے ہیں کہ جس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ باب المصیبت بالولد. ٹھیک ہے. اس میں سند صحیح کے ساتھ جو ہے وہ تیسری روایت ہے
کہ جس میں جو ہے وہ ابن مہران کہتا ہے کہ کاتب رجل الی ابی جعفر الثانی، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ امام کی طرف خط لکھا، یشکو الیہ مصاب بولدی، کہ جس کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے گزر گیا تھا، اور اس نے کیا ہے اپنے دکھ کو لکھا وہاں پہ، اور لکھا کہ وہ شدت ما داخلہ، کہ بڑا جو ہے وہ مشکل میں ہوں، زندگی پریشان گزر رہی ہے، بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، اب کیا کروں؟ فکاتب علیہ، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب لکھا، اما علمت ان اللہ عز وجل یختار من مال المؤمن ومن ولدہ انفسہ لیأجرہ علی ذالک، کہ کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مومن کے مال کو لیتا ہے یا مومن کی اولاد کو لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر اسے اجر دینا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے، یہ لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی باب کی جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اذا قبض ولد المؤمن واللہ اعلم بما قال العبد، ٹھیک ہے، کہ جب ایک بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں اس شرائط کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ بیٹا یہاں سے چلا گیا، کوئی قریبی چلا گیا، اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی لملائکتہ قبضتم ولد فلان، کہ کیا تم نے فلاں کے بیٹے کے روح کو قبض کیا ہے؟ فیقولون نعم، وہ سارے کے سارے کہیں گے ہاں بالکل ہم نے کیا ہے۔ فیقول فما قال عبدی، کہ میرے بندے نے کیا کہا، کہ جب اس کا بیٹا چلا گیا تو وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے کہ حامدہ کا وسترجع، کہ وہ تیری حمد کر رہا تھا، وسترجع، اور کلمہ استرجاع پڑھ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اخذتم ثمرۃ قلبہ وقرۃ عینہ فحمدنی، کہ تم نے اس کے دل کی پھل کو لے لیا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو لے لیا، لیکن پھر بھی وہ میری حمد کر رہا تھا۔ ابنوا لہ بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، کہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، کیا اس گھر کا نام رکھ لو۔ اور اسی طریقے سے اس باب کی پہلی روایت ہے کہ ولد یقدمہ الرجل، کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو اگر پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو افضل من 70 ولدا یخلفہم بعدہ، کہ وہ اس 70 بیٹوں سے افضل ہے کہ جو میراث کے طور پہ، وارث کے طور پہ اس کے بعد کیا رہتے ہیں؟ باقی رہتے ہیں۔ اور وہ 70 بیٹے کیا کہتے ہیں باقی رہ کے؟ قد راکبوا الخیل وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایسے نہیں رہتے فضول میں، 70 بیٹے باقی رہتے ہیں اور خیل سواریوں کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو ان 70 مجاہدین بیٹوں سے وہ ایک بیٹے کا ثواب زیادہ ہے کہ جو اس کی زندگی میں اللہ کیا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے؟ صبر کیا ہو اور صبر کے دامن کو کیا ہے؟ باقی رکھا ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت تب ہوگی کہ دنیا کی آزمائشوں کے اوپر انسان صبر کر کے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو جو ہے وہ عبادت میں شمار کرتا جائے، تو یہ وجہ تخلیق کائنات کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن جو دنیا کے گھر کو ہمیشہ سمجھ رہا ہے اور اس کی مصیبتوں پہ صبر نہیں کر رہا، تو اب اس بندے کا کیا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ہے۔ 8 محرم کا دن جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ہم جو ہے وہ آج امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کے مصائب کیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے کہ جس کا نام کیا ہے؟ عباس ہے، اور جس کی زیارت میں معصوم نے جو ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو جب عباس کی زیارت پڑھنا تو یہ والے جملے کہنا۔ وہ جملے کیا ہم پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، عبد الصالح کے بعد کیا جملہ ہے کہ المطیع للہ، کہ اے عباس ہم تمہارے اوپر سلام کرتے ہیں کہ تم تو اطاعت گزار تھے۔ کس کے لیے اطاعت گزار تھے؟ للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ اے عباس آپ نے ساری زندگی حسن و حسین پنجتن پاک کی اطاعت میں گزاری ہے۔ عباس کا لقب جو ہمیں زیارات سے ملتا ہے المطیع، اطاعت کرنے والا۔ اور مقتل کی کتابوں میں جائیں تو عباس کا کیا لقب ملتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ والعباس یقال له السقا لأن الحسین طلب الماء فی عطشہ، کیونکہ جب
عباس پیاسے تھے تو حسین نے عباس سے پانی مانگا تھا، اسی وجہ سے عباس کو سقا کہتے ہیں۔ اور سنو گے کہ جو عباس کے محلے والے تھے وہ عباس کو کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے العباس و قمر بنی ہاشم، کہ عباس کون ہے؟ عباس بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اور پھر عباس کو حسین نے بچا کے رکھا، جنگ کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ یہ عباس حسین کے لیے ایک لشکر تھا، یہ عباس مخدرات عصمت کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، یہ عباس وہ تھا کہ جس کی وجہ سے دشمن سکون سے نہیں سو پا رہا تھا۔ لیکن پھر اللہ کی آزمائش کا کرنا کیا ہوا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فلم العباس، کہ جب جناب عباس نے یہ دیکھا کہ جمیع عسکر الحسین قد قتلوا، کہ حسین کے جتنے بھی فوجی تھے سارے کے سارے قتل ہو چکے، وجاء نحو اخیہ الحسین، اور عباس اپنے بھائی حسین کی طرف آیا ہے، کہتا ہے قال یا اخی حل لی رخصہ، اے میرے بھائی میرے سردار کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اب عباس کا اجازت مانگنا تھا کہ روایت اور مقتل کے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، فبکل حسین بکاء شدیدا، حسین گریہ کرنے لگ گیا اور اتنا روئے کہ حتیٰ ابتلت لحیتہ المبارکہ بالدموع، حتیٰ کہ حسین کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور سنو کہ کیا کہا کہ یا اخی انت صاحب لوائی، کہ تو میرا صاحب لوا ہے، تو میرا علمدار ہے۔ دیکھو اذا مضیت تفرق عسکری، دیکھو اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ حسین کی نگاہ میں تنہا عباس پورا لشکر تھا۔ اور پھر عباس کیا کہتا ہے حسین سے، کہتا ہے حسین فدا کا روح اخی کا یا سیدی، میرے آقا میری روح آپ پہ قربان ہو جائے، قد ذاق صدری من حیات الدنیا، اکبر کے جانے کے بعد، قاسم کے جانے کے بعد، اصحاب کے جانے کے بعد عباس کا دل بڑا تنگ ہے، اب عباس اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اب حسین نے کہا اذا غدوت الی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال من الماء، کہ دیکھو عباس اگر جہاد کرنا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کی جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں آتش کی، ان کے لیے جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب اطاعت کا مرحلہ تھا، روایت میں یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں کہ عباس نے سمعا وطاعتا کے لفظ کہے اور مشق اور علم کو اٹھایا، نیزے کو اٹھایا اور پانی لینے چلے گئے۔ اور پھر تمام فوج کو ہٹاتے ہٹاتے عباس اطاعت اور مطیع کا جو لقب پانے والا عباس ہے وہ دریا میں داخل ہو گیا۔ اور یہ لفظ ہر مقتل والے نے لکھے ہیں کہ ونازل فملا قربتہ، کہ عباس اترا ہے دریا میں، اپنی مشق کو بھر دیا، ومد یدہ، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا کہ پانی پیے، فذکر عطش الحسین، لیکن حسین کی پیاس یاد آ گئی، فنفذ یدہ، اور پانی کو پھینک دیا۔ اور عباس نے ایک جملہ کہا جو اس کی وفا کے لیے ہر مقتل نے لکھا ہے، کہا واللہ اللہ کی قسم لا ذقت الماء وسیدی الحسین عطشان، کہ میں اس وقت تک پانی نہیں چکھوں گا جب تک میرا سردار حسین پیاسا ہے۔ اور پھر پانی لے کر مشق لے کر چلا ہے، اور دشمنوں نے جس طریقے سے دھوکے کے ساتھ حملہ کیا ہے، لیکن پھر بھی عباس اطاعت کا پیکر ہے اور اطاعت کی گواہی دیتے جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب دایاں بازو قلم ہو چکا تو عباس نے یہ اشعار پڑھے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی وعن امام، کہ اگر تم لوگوں نے میرا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا پھر بھی میں اپنے دین اور امام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ اور بہت خون بہہ گیا، کمزوری بھی ہو گئی، لیکن جب فقطعها من الزند، بائیں بازو کو بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، تو پھر بھی عباس یہ کہہ رہے تھے کہ یا نفس لا تخش من الکفار، کہ کفار سے کبھی نہ ڈرنا اور حسین کی اطاعت کرنا۔ لیکن جب عباس نے اپنی مشق کو دانتوں میں لیا ہوا تھا اور تیزی سے بڑھ رہے تھے تو ابن سعد نے کہا ویلکم ارشق القربۃ بالنبل، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس مشکیزے کو کیوں نہیں تم نشانہ بناتے؟ تو اب روایت کہتی ہے کہ وَأَتَتْهُ السِّحَامُ كَالْمَطْرِ مِنْ كُلِّ جانب، کہ ہر جانب سے اتنے تیر بارش کی طرح ہے کہ فَأَصَابَ الْقُرْبَةَ سَهْمٌ، کہ ایک تیر مشق کو لگا، فَأُرِيقَ مَاؤُهَا، اس کا پانی بہہ گیا۔
وجاءہ سہم فاصاب صدرہ، ایک تیر ایسا آیا جو عباس کے سینے پہ لگا، وسہم آخر اصاب احدی عینیہ، اور ایک تیر عباس کی ایک آنکھ میں لگا، فاطفأہا، ایک آنکھ کا نور چلا گیا، لیکن وجمدت الدماء علی عینہ الاخری، لیکن خون اتنا تھا کہ دوسری آنکھ میں بھی خون چلا گیا، فلم یبصر بہا، اب عباس نے دیکھنا بند کر دیا۔ اب لعین مارتے گئے، اور روایت کہتی ہے کہ ایک لعین نے عباس کے سر پہ اس طرح سے وار کیا کہ فانقلب علی ظہر فرسہ، کہ عباس گھوڑے کی پشت پہ سنبھل نہ پایا، وخر الی الارض سریا، کچھ عباس گھوڑے پہ تھا، کچھ عباس زمین پہ تھا، اور زمین پہ اس طریقے سے کھینچا جا رہا تھا کہ فقطعہ القوم باسیافہم، کہ قوم نے جمع کر لیا اور تلواروں سے عباس کو مارنا شروع کر دیا۔ فعند ذلک رفع بصوتہ، اس وقت عباس نے یہ صدا بلند کی، علیک منی السلام ابا عبداللہ۔ عباس کی بڑی بلند آواز تھی کہ حسین نے جب یہ آواز سنی تو اس طرح آئے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے شکار اپنے شکار کے اوپر آتا ہے، جیسے شکاری اپنے شکار کے اوپر آتا ہے، اور حسین آئے اور عباس کی جان ابھی باقی تھی، ان کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور کہہ رہے تھے الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اب بس آخری مصیبت کا لفظ پڑھنے لگا ہوں کہ مقتل میں یہ بحث موجود ہے کہ امام حسین عباس کے لاشے کو اٹھا کر خیمے میں نہیں لے کر آئے تھے۔ بہت سارے مقتل نے اس کی وجوہات کو لکھا، مجھے 3 قول ملے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ عباس کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ حسین اٹھا کے اسے خیمہ گاہ لاتے، کیونکہ قوم نے انہیں اتنا مارا تھا کہ اگر ایک طرف سے لاش اٹھاتے تو دوسری طرف سے لاش جڑ جاتی۔ اور اس کے شاہد کے طور پہ چوتھے امام جب آئے تھے دفنانے کے لیے تو ایک لاش جب پڑی تھی اور بنی اسد نے کہا کہ اس لاش کو دفنانا ہے، جب اٹھانا چاہا تو ایک طرف سے گر جاتی تھی۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ چونکہ سارا دن حسین لاشیں اٹھا کر اتنا تھک گیا تھا کہ اب کمر ٹوٹ چکی تھی، حسین میں یہ قوت نہیں تھی کہ عباس کو اٹھا کے خیمے لے جاتا۔ لیکن علماء کرام روایت کیا کہتی ہے؟ میں نے روایت یہ پڑھی ہے کہ ان العباس هو الذی طلب من اخیہ الحسین ابقاءہ فی مکانہ، کہ عباس نے خود کہا تھا امام حسین سے کہ مجھے خیمے نہ لے کر جانا۔ وجہ کیا ہے؟ روایت پڑھنے لگا ہوں مقتل سے۔ روایت یہ ہے کہ حینما اقبل الی اخیہ وجد فیہ رمق الحیات انحنى علیہ واراد حملہ الی المخیم، کہ حسین عباس کے پاس آئے ہیں، ابھی جان باقی تھی، اور چاہا کہ عباس کو اٹھا کے مخیم کی طرف لے جائیں۔ فاحس العباس باخیہ، عباس کو پتہ چل گیا کہ حسین مجھے اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ پوچھا کہ ماذا یرید، کہ میرے بھیا مجھ کیا چاہتے ہو؟ یا اخی الی این ترید حملی، مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ قال الحسین ارید حملک الی المخیم، میں چاہتا ہوں کہ اٹھا کے مخیم لے کر جاؤں۔ فقال العباس یا اخی بحق جدک رسول اللہ، تو عباس کہتے ہیں میرے بھائی تمہارے نانا رسول کا واسطہ ہے، اللہ تحملنی، مجھے اٹھا کے خیمے نہ لے جاؤ، ودع فی مکان ھذا، مجھے یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب حسین نے پوچھا لماذا یا اخی، میرے بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں مجھے نانے کے حوالہ دے کے، کیوں مجھے نانے کی قسم دے کے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے اٹھا کے نہ لے کر جاؤ؟ سنو گے عباس نے کیا جملہ کہا؟ عباس نے کہا لأنی مستحن من ابنتک السکینہ وقد وعدتها بالماء ولم آت به، کہ میں تمہاری بیٹی سکینہ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، لیکن میں لے کر نہیں آ سکا۔ اب حسین نے عباس کے جملے سنے اور عباس کو چھوڑ دیا۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔